السلام علیکم۔ SN اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری حج پر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ابو جعفر منصور بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ نماز کا وقت تھا، سب لوگ باجماعت نماز ادا کرنے لگے۔ صف میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جگہ ابو جعفر منصور کے ساتھ ملی۔ دوران نماز جعفر نے اپنا ہاتھ کئی مرتبہ اپنی داڑھی پر پھیرا۔ بعد نماز سفیان ثوری نے جعفر سے کہا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی اور ایسی نماز قیامت کے روز انسان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ جعفر منصور سخت برہم ہوا اور بولا کہ میں تمہاری اس گستاخانہ طرز گفتگو سے سخت نالاں ہوں۔ سفیان بولے، حق گوئی کو گستاخی کہنا زیادتی ہے تو صرف خلیفہ ہونے کی وجہ سے میری حق بات کو زیادتی کہہ رہا ہے، جبکہ میں نے بالکل حقیقت کہی ہے۔ ابو جعفر منصور اس وقت تو چپ ہو گیا، مگر بعد میں درباریوں اور حواریوں کی شے پر اس نے سفیان ثوری کو قتل کروانے کا پروگرام سوچا اور جلاد کو حکم دیا کہ سفیان ثوری کو فی الفور پھانسی دے دی جائے، کیونکہ میں سفیان کا خون زمین پر بہانا نہیں چاہتا، لہٰذا پھانسی کی سزا تجویز کی گئی۔ جلاد حسب حکم بڑھئی کو پھانسی گھر بنانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر سفیان ثوری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جب وہ دونوں جنگل میں پہنچے تو انہوں نے سفیان ثوری کو بلند پایا عالم و فضیل بن ایاز اور سفیان اسینہ کی ہمراہ دیکھا۔ سفیان ثوری اس وقت استراحت فرما رہے تھے۔ آپ کا سر فضیل بن ایاز کی ران پر اور پاؤں سفیان اسینہ کی گود میں تھے۔ ان دونوں حضرات نے بڑھئی اور جلاد کو روکا اور کہا کہ سفیان ثوری کی بیداری کا انتظار کرو، مگر جلاد مصر تھا کہ میں فی الفور پھانسی دینے کے حکم کا پابند ہوں۔ اس گفتگو کی وجہ سے سفیان ثوری کی آنکھ کھل گئی۔ ان کو ابو جعفر منصور کا فرمان پڑھ کر سنایا گیا۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر پھانسی گر تیار ہو رہا تھا، ادھر سفیان سجدہ ریز ہو کر خدا کے حضور دعا میں مصروف تھے کہ اے خدا بند عالم، اگر میں نے خلیفہ ابو جعفر منصور سے گستاخی واقعی کی ہے تو مجھے اس سزا کو قبول کرنے میں کوئی عذر نہیں ہوگا، اور اگر میں بے خطا اور بے گناہ ہوں تو میری دستگیری فرما اور مجھے اس سزا سے بچا۔ آپ دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ جلاد نے آپ کو پکارا کہ پھانسی گھر تیار ہے، لہٰذا آپ پھانسی کے لیے آئیں۔ آپ نے جلاد سے کہا کہ میرا مقدمہ خدا کی عدالت میں پہنچ چکا ہے اور اس نے فیصلہ کرنے کے لیے ابو جعفر منصور کو اپنے پاس طلب کر لیا ہے، لہٰذا اس کا یہ حکم اب موقوف ہو چکا ہے، اس لیے تو مجھے پھانسی لگا کر گناہ کے ارتکاب سے بچ۔ جلاد کیونکہ آپ کو پھانسی لگانے کا پابند تھا، اس نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ابھی یہ تکرار ہو رہی تھی کہ جلاد کو درباریوں کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ ابو جعفر اچانک وفات پا گئے ہیں اور ان کی جگہ ان کے بیٹی مہدی نے سنبھال لی ہے۔ یہ سن کر جلاد نے آپ کی جان چھوڑ دی۔ ابو جعفر کا بیٹا مہدی آپ سے باخبر تھا، چنانچہ عنان خلافت سنبھالتے ہی اس نے سفیان ثوری کو طلب کیا، مگر آپ روپوش ہو چکے تھے۔ مہدی آپ کو مسلسل تلاش کرتا رہا، مگر آپ روپوش تھے۔ لوگ آپ سے اس روپوشی اور مہدی کے سامنے سے پہلو تہی کا سبب پوچھتے، آپ جواب دیتے، وہ مجھے ہم عہدے پر فائز کرے گا اور میں وہ فرائض انجام نہ دے سکوں گا۔ اسی دوران آپ کی ملاقات مہدی کے ایک مقرب سے ہو گئی۔ آپ نے اس کے ساتھ مہدی کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم مہدی کی صحبت میں کراہت محسوس نہیں کرتے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، مہدی کی بدعمالیوں میں تم سب لوگ شریک ہو۔ تم اس کو بیش قیمت زرتاب پوشاک سے نہیں ٹوکتے، نوکروں اور خدام کو فضول خرچی سے نہیں روکتے، حالانکہ بیت المال اس کے پاس مسلمان کی امانت ہے جس میں وہ خیانت کرتا ہے، لیکن تم سب اسے دیکھتے ہو۔ اس شخص کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، اس قسم کی جواب طلبی ہم تو امیر المؤمنین سے کرنے سے رہے، آپ خود ہی اس کو مل کر اس کی گوشمالی کر سکتے ہیں تو کر لیں، ویسے بھی وہ آپ کا متلاشی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس دربار مہدی میں چلا گیا۔ اب سفیان ثوری کو خیال ہوا کہ یہ شخص اب سارا ماجرا مہدی کو سنائے گا۔ آپ کے دوستوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور روپوش ہو جائیں تاکہ مہدی کے آدمی آپ کو تلاش نہ کر سکیں، مگر آپ نے انکار کر دیا اور کلمہ حق کہنے کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ خلیفہ مہدی کے آدمی تلاش کرتے کرتے آپ تک پہنچ گئے اور مہدی کے دربار میں آپ کو پیشی کا حکم سنایا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جواب میں بولے، میں تو آپ ہی لوگوں کا منتظر تھا، لہٰذا میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔
جب آپ دربار میں پہنچے وہاں آپ نے اس مقرب مہدی کو دیکھا تھا جس سے آپ کی ملاقات اور تلخ گفتگو ہو چکی تھی۔ آپ نے شاہی کروفر کو نظر انداز کرتے ہوئے دربار کے حاضرین کو السلام علیکم کیا اور مہدی کے سامنے بیٹھ گئے۔ مہدی کے باڈی گارڈ جو کہ برہنہ تلوار تھامے ہوئے تھے فوراً مہدی کے آگے عرض گزار ہوئے اور سفیان ثوری کی گردن مارنے کی اجازت طلب کی، مگر مہدی نے اس کو روکا اور کہا میں سفیان ثوری سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ مہدی نے سوال کیا، سفیان ثوری، میں نے سنا ہے کہ میرے والد ابو جعفر منصور کا انتقال آپ کی بددعا سے ہوا ہے۔ سفیان ثوری نے جواب دیا، میں نے اس کو کبھی بددعا نہیں دی، اس کی موت خدا کی پکڑ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مہدی نے دوسرا سوال یہ کیا، پھر آپ کی روپوشی کی کیا وجہ ہے؟ سفیان ثوری نے جواب دیا، میں دنیا دار نہیں ہوں، تمہارے درباری مجھ سے حسد کی وجہ سے ناخوش ہیں اور مجھے تمہارے ذریعے ذلیل و خوار کر کے تمہارا نامہ اعمال خراب کرنے کے در پہ ہیں، جو کہ میں نہیں چاہتا، اس لیے میں نے روپوشی اختیار کی ہوئی ہے۔ مہدی نے تیسرا سوال کیا، سفیان اب تو میرے قبضہ و اختیار میں ہے، اب تم اپنی گستاخیوں اور بدعنوانیوں کی سزا سے کس طرح بچ سکتے ہو؟ تم اب بھی شاہی آداب کو بالائے طاق رکھ کر کھڑے ہو۔ سفیان ثوری نے جواب دیا، تم کو میرے قتل اور رہائی کا اختیار ہے، مگر اس عزیز و منتقم حاکم کو بھی یاد رکھ جو تم سے زیادہ حق و باطل کا فیصلہ کرنا جانتا ہے۔ آپ کے جواب سے وزیر بڑا مشتعل ہوا اور آپ کے قتل کی اجازت طلب کی، مگر مہدی نے اس کو سختی سے حکم دیا کہ تم خاموش رہو، میں ایسے شخص جو کہ خدا رسیدہ ہو اس کو قتل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کیوں خراب کروں؟ تم میرے اور سفیان کے معاملے میں اپنی زبان بند رکھو۔ اس کے بعد مہدی نے آپ کو کوفہ کا قاضی بنانے کا فرمان جاری کیا اور لکھا کہ سفیان یہ حکم جاری کر کے ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، تم اس منصب کے اہل تھے لہٰذا تمہیں اس پر فائز کیا گیا۔ سفیان حکم نامہ لے کر دربار سے نکلے اور رونے لگے کہ جو شخص لوگوں پر حاکم بنایا گیا ہے وہ چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمان پھاڑ کر جلا دریا میں پھینک دیا اور فرمایا کہ قاضی بن کر میں خلیفہ کے عیوب و جرائم اپنے کندھے پر نہیں لینا چاہتا۔ اس کے بعد آپ ایسے روپوش ہوئے کہ باوجود کوشش بلیغ کے آپ کو مہدی تلاش نہ کر سکا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔